الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سبھی موج میں ہوں گے، خوشی سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب 4 جس کا پہلا سبق ہے اخلاق و آداب، جس کے کل 3 اسباق ہیں اور پہلے سبق کا نام ہے سادگی. اس سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ سادگی کا مطلب و مفہوم جان سکیں، سادگی، بناوٹ اور تکلف میں فرق کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کی مثالوں سے ہم آگاہی حاصل کرتے ہوئے اخلاق و آداب کو اپنا سکیں، سادگی کے فوائد اور اس کے ثمرات کا جائزہ لے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عملی زندگی کے اندر سادگی کو اپنا کر اور نمود و نمائش سے دور رہ کر اپنے آپ کو بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنا سکیں. جی پیارے بچوں، آپ سادگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جی ہاں، اندر اور باہر سے بالکل ایک جیسا. مطلب یہ کہ جو ہمارے اندر ہے، ہمارے من میں ہے، ہمارے دل و دماغ میں ہے، وہی ہمارے ظاہر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سادگی کو اپنانا چاہیے، تصنع، بناوٹ، دکھاوا، اس سے دور رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سادگی بے حد پسند ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ سادگی کو اپنایا. تو ہمیں سادگی کو اپنانا ہے، سادگی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا اور دکھاوا کر کے دوسروں کی دل آزاری بھی نہیں کرنی. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور سیکھتے ہیں کہ سادگی حقیقت میں کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں سادگی کو کیسے اپنائیں گے. پیارے بچوں، سادگی کا مطلب ہے بناوٹ اور تکلف سے پاک زندگی گزارنا. زندگی کے تمام معاملات میں فضول خرچی اور دکھاوے سے بچتے ہوئے صرف ضروری اشیاء پر گزارا کرنا سادگی کہلاتا ہے. اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا جو حقیقت میں ویسا نہ ہو تکلف اور بناوٹ کہلاتا ہے. تکلف اور بناوٹ سادگی کا متضاد ہے. یعنی تکلف اور بناوٹ یہ ایک الگ چیز ہے اور سادگی الگ چیز ہے. سادگی کیا ہے؟ انسان کا اندر اور باہر، یعنی باطن اور ظاہر ایک جیسا ہو. اور بناوٹ کیا ہے؟ انسان کا اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے سادگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، ان البذاذۃ من الایمان. ترجمہ، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. سنن ابی داود حدیث نمبر 4161. پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں سادگی اختیار فرمائی اور مسلمانوں کو بھی سادہ زندگی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے پوری زندگی کبھی تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم گھر کا کام خود ہی کر لیتے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے، خود ہی بکریوں کا دودھ دھو لیتے، نہایت سادہ مکان میں رہتے تھے،
خود ہی ضرورت کے وقت مکان کی مرمت بھی کر لیتے تھے۔ گھریلو استعمال کے لیے چند سادہ برتن اور ایک چمڑے کا بستر تھا۔ زمین پر چٹائی بچھا کر لیٹنا پسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لباس بھی نہایت سادہ تھا۔ لباس میں قمیص اور تہبند پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سفید رنگ کا لباس پسند فرماتے تھے۔ پیوند لگا سادہ لباس بھی پہنتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لباس ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا تھا۔ جی پیارے بچوں، ایک اہم بات سنیے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کھانا پینا بھی نہایت سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بن چنے آٹے کی روٹی کھاتے، اکثر جو کا آٹا استعمال کرتے، بعض اوقات چند دانے کھجور یا دودھ کے چند گھونٹ پر گزارا کرتے تھے۔ گھر میں جو چیز میسر ہوتی وہی بلا تکلف کھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شادی بیاہ اور دیگر سماجی تقریبات میں سادگی اپنانے پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی تقریب سادگی سے مسجد میں ہوئی۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی سادہ زندگی بسر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال میں سے روزانہ اتنا وظیفہ لیتے جن سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا ایک دن کا گزارا ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو لباس پہنتے اس پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے جو نہایت ہی سادہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی زندگی بھی بہت سادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو عمدہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور تیل سے بنا سادہ کھانا کھاتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو دوپہر اور رات کا کھانا خوب کھلایا کرتے اور خود صرف ستو کھایا کرتے تھے۔ سادگی کے فوائد و ثمرات۔ سادہ زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ سادگی سے انسان میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ انسان بہت سی مالی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سادہ زندگی گزارنے والے انسان کو حرام کمانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نمود و نمائش کے نقصانات۔ نمود و نمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ نمود و نمائش غرور و تکبر کا باعث بنتی ہے۔ نمود و نمائش فضول خرچی کا سبب بنتی ہے۔ نمود و نمائش دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ نمود و نمائش کے کاموں کا آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں بناوٹ و تکلف سے اجتناب کریں اور ہمیشہ سادگی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نمود و نمائش کا مطلب دکھاوا اور بناوٹ ہے؟ آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ لفظ ہے جوتا گانٹھ لیتے، یعنی
जूता मुरम्मत कर लेते। बैतुल माल यानी सरकारी खजाना, शाही खजाना। पैबंद यानी जोड़। तकल्लुफ यानी बनावट, नुमाइश। खुशनुदी यानी रजामंदी, खुशी। मुतजाद यानी उलट। बिन छने, बगैर छने। एहलो अयाल यानी घर वाले, बाल बच्चे। उम्दा बेहतरीन। दिल आजारी यानी दिल दुखना। अजर यानी सवाब। वजीफा यानी रकम। जी प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने के बाद हमें अच्छे से पता चल गया कि अखलाक व आदाब में सबसे बेहतरीन चीज सादगी है। हमें अपनी जिंदगी में किसको अपनाना है? सादगी को अपनाना है। बनावट जिसको तसन्नो भी कहते हैं, दिखावा भी कहते हैं, तकल्लुफ भी कहते हैं, इसको अपनी जिंदगी में अपनाना नहीं है। अल्लाह ताला सादगी को पसंद फरमाता है। हमारे प्यारे नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सादगी को अपनाया। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने क्या किया? सादगी को अपनाया। इतने बड़े बड़े ऊंचे और अजीम मुकाम पर फाइज होने के बावजूद, खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बावजूद सादगी के दामन को हाथ से जाने ना दिया। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद एक और काम करना है। किसी भी मजलिस में आप गए हो तो वहां से वापस आकर अपने दोस्त अहबाब के दरमियान उस मजलिस का जिक्र करना है और जो आपने चीजें अपने मुशाहिदे में देखी हैं, महसूस की हैं कि उस मजलिस में सादगी थी या नहीं थी, बनावट थी या नहीं थी, तो इसके बारे में अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर गुफ्तगू करनी है। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन का खूब खूब एहतराम कीजिएगा, असातिज़ा कराम का कहना मानिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।